السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ آج بچوں ایک بڑا ہی اہم ٹاپک ہے۔ یہ باتیں آپ تقریباً سن چکے ہیں۔ چھوٹے ہوتے بچے جب آپ اسکول گئے تھے تب سے یونیورسٹی تک آپ ایک بات تو عام سنتے آ رہے ہیں کہ بیٹا محنت کریں کامیاب ہو جائیں گے۔ اب آپ کو یہ بھی کہا جاتا ہوگا ایف ایس سی میں اسپیشلی کہ آپ زیادہ سے زیادہ پڑھیں، آپ رات 1 بجے تک پڑھیں، 12 بجے تک پڑھیں، بیٹا آپ روزانہ 12 گھنٹے پڑھا کریں، آپ ڈاکٹر بن جائیں گے، آپ انجینئر بن جائیں گے۔ اچھا، یہ محنت کریں اور روزانہ 12 گھنٹے پڑھیں، اس میں نا بچے کو ایک بڑی پرابلم ہوتی ہے۔ بچے کے لیے یہ ایشو ہوتا ہے۔ آج کا میرا بیسیکلی ٹاپک یہ ہے کہ ہمیں روزانہ کتنا پڑھنا ہے، ایک اسٹوڈنٹ روزانہ کتنا پڑھے۔ تو اس کے لیے جو اسٹوڈنٹ کے لیے پرابلم ہے نا، وہ میں آپ کو پہلے شیئر کر رہا ہوں کہ اسٹوڈنٹ کو کہا جاتا ہے محنت کریں، کتنی محنت کریں یہ کوئی پتہ نہیں۔ اسٹوڈنٹ کہا جاتا ہے 12 گھنٹے روزانہ پڑھیں، میں 12 گھنٹے روزانہ کیا پڑھوں یہ بھی نہیں بتایا جاتا۔ دیکھیں نا، مجھے کام ملے 2 گھنٹے کے اور مجھے کہا جاتا ہے روزانہ 12 گھنٹے پڑھیں، تو میں کیسے پڑھ سکتا ہوں؟ میں کیا پڑھوں؟ میں نے 2 گھنٹے کا کام تو مکمل کر لیا، اس کے بعد یہ نا بیسیکلی دماغ خراب کرنے والی بات ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ، میں کہتا ہوں کہ وہ کام کرنے کے بعد بھی پریشان رہتا ہے، کیونکہ اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے پڑھنا ہے 12 گھنٹے یا 8 گھنٹے اور کام اس نے 2 گھنٹے میں کر لیے ہیں، تو پھر وہ کیا کرے؟ اس کے بعد پھر وہ نا ایویں ہی سوچتا ہے اچھا کام تو میرے ہو گئے ہیں لیکن میں نے پڑھنا 8 گھنٹے ہے۔ پھر وہ کتاب ادھر دیکھتا ہے ادھر دیکھتا ہے، کیا کروں کیا پڑھوں، ٹائم ویسٹ کرتا ہے، دماغ بھی مطلب تھوڑا کنفیوز رہتا ہے، پریشان سا رہتا ہے۔ وہ مطلب ہے نا، آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایزی نہیں ہوتا 2 گھنٹے اپنے کام مکمل کرنے کے بعد بھی۔ تو آپ نے نا، میں ایک جملے کی تھوڑی وضاحت کر دوں کہ محنت کریں اور کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ جملہ بڑا کمپلیکس جملہ ہے، اس جملے کی سمجھ نہیں آتی۔ جیسے میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ ہمیں کہا جاتا ہے کہ ایک اچھے پاکستانی بنیں، ٹھیک ہے نا، ایک اچھے سٹیزن بنیں، ایک اچھے پاکستانی بنیں۔ یہ بڑا مشکل جملہ ہے، بڑا کمپلیکس جملہ ہے۔ کیوں بلا؟ حالانکہ یہ تو بڑا آسان ہے اور ہم چھوٹے ہوتے سنتے آ رہے ہیں۔ ایک اچھے پاکستانی بنے، یہ تو جملہ ہم نے سن لیا، اچھی بات ہے، بہت اچھی نصیحت ہے، میں ایک اچھے پاکستانی ہونا چاہیے، لیکن ایک اچھے پاکستانی ہونے کے لیے مجھے 30 اگست 2023 کو کیا کرنا ہے یہ کوئی نہیں بتاتا۔ دیکھیں نا، آپ روٹ مین پہ جائیں اگر مثال کے طور پر اس کے جملے کے اوپر کہ ایک اچھے پاکستانی بنے، تو یہ کسی نے نہیں بتایا کہ اچھے پاکستانی بننے کے لیے 30 اگست 2023 کو مجھے آج کیا کرنا چاہیے کہ میں اچھا پاکستانی بن جاؤں۔ اسٹوڈنٹ کو کامیاب ہونا ہے، کامیاب ہونے کا مطلب ہے کہ اس کے جو خواب ہیں وہ اس نے پورے کرنے ہیں، تو وہ کیا کرے کہ وہ کتنا پڑھے، روزانہ کتنا پڑھے کہ وہ اپنے خواب اچیو کر سکے، وہ اپنی کامیابی کو منزل کو پہنچ سکے۔ تو اس کے لیے بچے آپ نے پریشان نہیں ہونا اس بات سے کہ میں تو 2 گھنٹے پڑھتا ہوں، میں 3 گھنٹے پڑھتا ہوں۔ بس ایک بات یاد رکھنی ہے آپ لوگوں نے کہ 30 اگست 2023 کو مجھے جو کالج سے، اسکول سے یا یونیورسٹی سے کام ملا ہے، کیا میں نے وہ مکمل کیا ہے؟ اگر میں نے وہ 2 گھنٹے میں کر لیا ہے تو میں کامیاب ہو جاؤں گا، مجھے 8 گھنٹے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر میں آج کے کام آج کر رہا ہوں تو میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اس کی زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ 8 گھنٹے پڑھنا ہے یا 12 گھنٹے پڑھنا ہے۔ آپ جاتے ہی کالج سے، اسکول سے اگر جاتے ہی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور 5 بجے ہی آپ اپنے سارے کام مکمل کر لیتے ہیں تو آپ کو رات کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ بالکل نہ پڑھیں، آپ ایزی ہو جائیں، ریلیکس ہو جائیں، جو مرضی کریں، 5 بجے تک آپ نے اپنے کام مکمل کر لیے ہیں 30 اگست کے، تو 30 اگست کو آپ نے دوبارہ کتاب کو ہاتھ نہیں لگانا کیونکہ آپ نے اپنے کام مکمل کر لیے ہیں۔ آپ کہتے ہیں نہیں ہم کھیلنے جاتے ہیں، ہم نے اور بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، تو آپ کالج سے جاتے ہیں، شام جا کے پڑھنا شروع کرتے ہیں، 7 بجے پڑھنا شروع کر دیا آپ نے، 7 سے آپ کے 10 بجے تک کام مکمل ہو رہے ہیں، تو آپ 10 بجے ایزی ہو جائیں، سو جائیں۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جتنا ایک دن میں کام ملتا ہے کالج سے، اگر وہ آپ روزانہ کر رہے ہیں، 7 ٹیسٹ مل گیا ہے، آپ نے ٹیسٹ تیار کر لیا ہے، ٹیسٹ سیریز چل رہی ہے، ٹیسٹ سیریز تیار کر لیا ہے۔ یہاں پہ ایک چھوٹی سی میں اور آپ کو بات بتاتا ہوں کہ آپ نے ٹیسٹ سیریز میں اسپیشلی یہ مسئلہ ہوتا ہے بچوں کے لیے، کیونکہ کالجز میں زیادہ ٹیسٹ سیریز یہ ہوتی رہتی ہے، منتھلی 2 منتھ بعد اس طرح سے پیریوڈک ٹیسٹ ہوتے رہتے ہیں۔ تو جب ٹیسٹ ہو رہے ہوتے ہیں نا، ساتھ کلاسز بھی ہوتی ہیں۔ اب بچہ پتہ کیا کرتا ہے؟ بچہ ٹیسٹ کی تیاری کرتا ہے، ٹیسٹ ہوتا ہے آدھے چیپٹر کا، 1 چیپٹر کا، اور وہ کلاس میں جو ٹاپک پڑھائے جا رہے ہوتے ہیں بچہ ان کو نہیں پڑھتا۔ پورے ہفتے میں 1 ہفتہ یہ ٹیسٹ چلتے ہوتے ہیں اکثر کالجز میں،
تو پورے ہفتے میں جتنا کیمسٹری، فزکس، بایو، کمپیوٹر، انگلش جو پڑھایا گیا ہے، ایک ہفتے کے جو وہاں پہ ٹیچرز نے کالج میں لیکچر لیے ہیں، وہ کام بچہ نہیں کرتا۔ اس کے مائنڈ میں ایک بات ہوتی ہے کہ میں ٹیسٹ تیار کر رہا ہوں، کل فزکس کا ٹیسٹ ہے، آج کیمسٹری کا پڑھایا گیا ہے یا انگلش کا پڑھایا گیا ہے، یہ میں کیسے تیار کروں، کل تو میرا فزکس کا ٹیسٹ ہے۔ تو بیٹا پھر آپ اپنی لائن سے اتر گئے ہیں، کیونکہ میرا ایک ہی لائن پہ آپ نے رہنا ہے کہ آج کا کام آج کرنا ہے۔ آج کیمسٹری والے سر نے پڑھایا ہے تو آج اس کا بھی ساتھ ہی کام آج ہی کر لینا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آج جو لیکچر ہوئے ہیں وہ ساتھ کرنے ہیں، اس میں اب محنت آپ کو بڑھائی جائے گی نا کہ ٹیسٹ بھی تیار کرنا ہے اور ساتھ اپنے لیکچرز کے جو پڑھایا گیا وہ بھی کرنے ہیں۔ یہ کب ہو سکتا ہے؟ جب آپ شروع سے روزانہ کام کرتے آ رہے ہوں گے۔ آپ شروع سے پڑھ نہیں رہے ہیں، ایک چیپٹر کا ٹیسٹ ہے اور ایک رات میں آپ تیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ناکام کوشش ہے آپ کی کہ آپ ساتھ ساتھ پڑھا نہیں، روزانہ کام کیا نہیں، اور کل ایک چیپٹر کا ٹیسٹ ہے اور رات کو بیٹھ کے کتاب لے کر ایک چیپٹر کرنے کے لیے۔ تو یہ ناکام کوشش ہے آپ لوگوں کی۔ ایک رات میں ایک چیپٹر کبھی نہیں ہو سکتا آپ سے، کیونکہ آپ نے پہلے کیا ہوا نہیں۔ اگر پہلے آپ روزانہ کرتے رہیں تھوڑا تھوڑا، پھر ایک رات میں ایک چیپٹر کو ریویژن آپ کر سکتے ہیں۔ بیسیکلی آپ نے ریوائز کرنا ہوتا ہے ٹیسٹ میں۔ تو خیر یہ تھی ہماری چھوٹی سی ٹیسٹ سیریز کے حوالے سے میں نے بات کی کہ ٹیسٹ سیریز درمیان میں آ جائے تو ٹیسٹ سیریز بھی کالج کا کام ہے، اور اس کے ساتھ جو سر نے پڑھایا ہے وہ بھی کالج کا ہی کام ہے۔ تب محنت ڈبل کر دیں، تب آپ رات 10 بجے تک پڑھنا پڑے، 2 بجے صبح مطلب 2 بجے سے لے کر دوپہر 2 بجے سے رات 10 بجے تک پڑھنا پڑے تو پڑھیں، 12 بجے تک پڑھنا پڑے تو پڑھیں۔ آپ روزانہ کے کام روزانہ کریں، اپنی روٹین یہ سیٹ کریں کہ ہم نے آج کے کام آج کرنے ہیں، وہ کل نہیں کرنے۔ دیکھیں اس میں وہ کوسچن جو آپ کے مائنڈ میں آ رہے ہوں گے، میں وہ سارے آنسر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ مزید بھی کوئی اگر مائنڈ میں آئے تو پھر آپ کمنٹ سیکشن میں آ سکتے ہیں، وہاں سے پوچھ سکتے ہیں، اس کی ایک الگ ہم ویڈیو بنا دیں گے۔ دیکھیں ایک مائنڈ میں یہ آئے گا، اور یہ ہوتا ہے اکثر بچوں کے ساتھ، بچہ کہتا ہے جی میں نا آج ہم کہیں فنکشن پہ گئے تھے، آج ہم کہیں شادی پہ گئے تھے، کہیں آؤٹ آف سٹی گئے تھے، ہم کالج سے آئے ہیں ڈائریکٹ چلیں گے، رات 10 بجے آئے ہیں۔ تو پھر میں اچھا یہ نا جب سونے لگتا ہے نا تو اس کے مائنڈ میں ایک بات آتی ہے، یہ اپنے آپ کو مطمئن کرتا ہے، یعنی اندر سے اس کا جو ہے نا وہ ایک آواز آتی ہے کہ آج تو آپ سارا دن فنکشن پہ رہے ہیں، آج تو پھر نہیں پڑھا جائے گا نا، آج کے کام پھر آج تو نہیں کر سکیں گے نا، تو آج سو جائیں۔ اپنے آپ کو مطمئن کرتا ہے نا انسان، تب جا کے اس کو سکون ملتا ہے۔ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ یار آج نا آپ دیکھو سارا دن سفر میں رہے ہو، تھکاوٹ ہے، ابھی آئے ہو، آج تو پھر کل ہی پڑھیں گے، آج تو پڑھیں گے جانا کیونکہ میں فلاں جگہ پہ گیا ہوا تھا۔ یعنی اپنے آپ کو بہانہ دے رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو بھی انسان بہانہ دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ انسان کا ضمیر اس کو کہتا ہے کہ نہیں آپ غلط کر رہے ہو، لیکن اس سے دلیلیں آگے مل جاتی ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ یار آپ سفر میں رہے ہیں، آپ تھکاوٹ ہے آپ کو، آپ سو جائیں، ٹھیک ہے نا۔ آج تو آپ ایک بہانہ ہے، اچھا بہانہ ہے، بہانہ کر کے سو جاتے ہیں، لیکن آپ نے اپنے آپ کو بہانہ نہیں بنانا۔ آپ نے کام کیا کر رہے ہیں؟ رات 10 بجے گھر پہنچے ہیں، 10 بجے اپنی بکس اٹھائیں، کھولیں، پڑھنا شروع کر دیں، رات 2 بجے 1 بجے تک اپنے کام اچھی طرح مکمل کر لیں، پھر سو جائیں۔ اگلے دن آپ بڑے فریش ہوں گے، آپ بڑے ایزی ہوں گے کہ کل میں نے اپنا برڈن ڈبل نہیں کیا۔ دیکھیں نا جب آپ روزانہ کام نہیں کریں گے نا تو یہ دن بہ دن ایک برڈن سوار ہوتا جائے گا، اتنا بڑا برڈن بڑھ جائے گا، پھر اینڈ پہ آپ کہیں گے کہ یار کوئی پاسنگ اسکیم ہی بتا دو، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ لیول پہ کب آتا ہے بچہ؟ جب برڈن سوار کرتا جاتا ہے اپنے اوپر۔ یہ آپ کہہ لیں کہ وہ مزید جو ہے نا ایک دن چھوڑا دوسرے دن چھوڑا کام بڑھ رہا ہے۔ آپ کہیں فنکشن پہ گئے، آپ کہیں ٹریولنگ میں، آپ کچھ کوئی ایمرجنسی ہوگی، کچھ معاملات ہو گئے ہیں، لیکن آج کے کام آج کریں، چاہے رات کو نہ سوئیں۔ رات کو سونا چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن میں یہ کہوں گا، میرا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، انشاءاللہ آپ اس سے امید ہے اتفاق بھی کریں گے اگر آپ اس کو پریکٹس کریں تو۔ آپ ایک دن نا رات 10 بجے فنکشن سے آئے ہوئے تھکے مارے سو گئے تھے، ایک یہ دن ہے کہ آپ نے کہا نہیں میں نے پڑھنا ہے، اور رات 1 بجے سو گئے ہیں، رات 1 بجے سو کے 6 بجے اٹھ گئے ہیں، ایک رات 10 بجے سو کے صبح 6 بجے اٹھ گئے ہیں۔ آپ کی رات 1 بجے سے 6 بجے تک والی جو نیند ہے نا وہ پوری ہو جانی ہے، آپ ایزی اٹھیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے رات کے سارے جو دماغ کے اندر سوال اور جو کمپلیکس جو تھا وہ آپ نے اٹھا کے باہر پھینک دیا، آپ ایزی ہو کے سو گئے۔ آپ نے اپنے کل کالج جانا ہے، کل کلاس میں جا کے سنانا ہے، تو وہ آپ نے کام کر لیا ہوا ہے، آپ بڑے ایزی ہیں۔ آپ ایزی ہیں تو آپ کو ایزی اچھی نیند آئے گی اور آپ کی تھوڑے ٹائم میں نیند پوری ہو جائے گی۔ تو بیٹا ایک ہی بات ہے کہ اسٹوڈنٹ کو روزانہ کتنا پڑھنا ہے؟ اسٹوڈنٹ کو روزانہ اتنا پڑھنا ہے جتنا کام ملا ہے کالج سے۔ کام ملا 2 گھنٹے کا 2 گھنٹے پڑھے، کام ملا 4 گھنٹے کا تو 4 گھنٹے اسے پڑھنا چاہیے۔ آج کام ملا ہی نہیں ہے
اسکول میں کوئی فنکشن تھا تو آج آپ نے پڑھنا ہی نہیں ہے. بس سمپل سی بات ہے کہ جو اسکول یا کالج سے آپ کو کام ملتا ہے صرف وہ کرنا ہے. اور صرف وہ، یہ بات بھی بڑی آسان کہہ رہا ہوں میں کہ صرف وہ کرنا ہے، تو یہ صرف وہ کرنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے. آپ اس کو ایک بار پریکٹس کریں گے نا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کبھی کبھی تو رات 1 بجے تک پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی آپ کتاب کو ہاتھ ہی نہیں لگاتے. تو یہ ناکام بچوں کی نشانی ہوتی ہے. آپ نے ڈیلی پڑھنا ہے، تھوڑا پڑھنا ہے، 2 گھنٹے 3 گھنٹے جتنا کام ہو سکتا ہے. جاتے ہی 2 گھنٹے میں کام کر لیں، اس کے بعد کوئی کام نہ کریں. آپ کالج کا، اسکول کا، آپ کو چھٹی ہے. تو یہ تھا بچے آج کا ایک چھوٹا سا پیغام. اس کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، کہ وہ آپ کو تھوڑا سا ہنٹ دے دیتا ہوں کہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا کوئی بہت بڑا خواب ہے، بہت بڑا سوچا ہے لائف میں کچھ کرنے کا، تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے. اوکے جی، اللہ حافظ.